تیاری مکمل ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کے الائنس نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور کس طرح سے احتجاج کرنے کا ارادہ ہے 8 فروری کو؟ سب سے پہلے رحمان صاحب آپ کا شکریہ۔ کل 8 فروری ہے اور آپ کے علم میں ہوگا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جاب کی کال دی ہوئی ہے، جس کو تحریک انصاف پیک کرے گی۔ عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے، چاہے وہ مذاکرات ہو، چاہے وہ مذمت ہو، چاہے وہ تحریک کی ذمہ داری ہو۔ انہی کی کال پہ کل ہر حلقے میں، ہر ضلع میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیز بھی نکالی جائے گی۔ کل 2 سال پورے ہو رہے ہیں اس ناجائز حکومت کے۔ 8 فروری 2024 کو جس طریقے سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جی جس طریقے سے ووٹ کی جو عزت ہے اس کو پامال کیا گیا، جس طریقے سے لوگوں نے جس کو ووٹ دیا وہ نکل کہیں اور آیا، ان تمام چیزوں کے خلاف پورا پاکستان سڑکوں پہ ہوگا، شٹر اچھا ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا اور ریلیز نکالی جائے گی۔ اچھا اب لیکن اس میں شفیع اللہ جان صاحب کہیں نہ کہیں یہ بھی آواز آتی رہی، کچھ مطالبہ کیے جاتے رہے کہ اسلام آباد میں جو معاملہ ہوا ہے خودکش دھماکہ، اس کے بعد شاید مؤخر کر دیا جائے اس احتجاج کو۔ دیکھیں، جہاں تک کل کی واقعے کی بات ہے، نہایت ہی افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ فیڈرل حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جب ایسا واقعہ کیپٹل میں ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک نیوز بن جاتی ہے۔ جی دہشت گردی کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ مسلک ہے، نہ کوئی دین ہے۔ پاکستان کے جس حصے میں بھی جس قسم کی دہشت گردی کی کارروائی ہوگی، تحریک انصاف اس کی بھرپور مذمت کرے گی۔ اب ان کو سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے فیڈرل حکومت کو، اور اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ انتہائی ہی سنگین جو ہے میئرمنٹس لینے ہوں گے۔ اچھا جہاں تک تحریک انصاف کی احتجاج کی بات ہے تو وہ احتجاج انٹیکٹ ہے۔ ہاں احتجاج اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ یہ 2 سال جس ناجائز حکومت کو ہو گئے ہیں، جس طریقے سے یہ باعث شرمندگی ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، نہ ہی انہوں نے پاکستان کے اندر کوئی چیز اچیو کی ہے اور نہ ہی باہر کسی چیز کو انہوں نے اچیو کیا ہے۔ یہ دونوں سطح پہ ناکام ہو چکا ہے، اچھا چاہے وہ اکنامک کنڈیشن ہو، چاہے پاکستان کی آپ سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر دیکھ لیں، جس میں یہ روزمرہ چیزوں کی جو پرائسز ہے وہ آتی ہے، وہ 50% تک بڑھ چکی ہے۔ ہاں عام بندے سے یہ جینے کا حق چھین رہے ہیں۔ تو تمام ان چیزوں کے خلاف یہ احتجاج ہوگا، کیونکہ جب آپ کے پاس اچھا مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے ہوتا، جب آپ کے پاس عوام کے جو طاقت کا سرچشمہ ہے ہاں اس کی پاور نہیں ہوتی، تو پھر آپ عوام کے حق میں فیصلے بھی نہیں لیتے۔ اچھا لیکن اس میں شفیع بھائی درمیان میں کچھ بڑے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی، اور ایک ڈیولپمنٹ کا تو شاید آج پتہ چلا ہے، وہاں پر میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ بشریٰ بی بی کی عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کے اہل خانہ سے ملاقات جو ہے وہ کروائی گئی۔ اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم سے، اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی ملاقات، اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ گو ہیڈ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ دے دی۔ یہ آپ ڈیولپمنٹ جو ہیں یہ احتجاج کے ثمرات ہیں، یا پھر آپ ان کو جو ہے وہ احتجاج سے ہٹ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک وزیر اعلیٰ کی ملاقات کی بات آپ کر رہے ہیں وزیر اعظم سے، تو وزیر اعظم کی خواہش پہ ہی کی گئی تھی۔ 48 گھنٹے پہلے ملاقات سے وزیر اعظم صاحب کی ہاؤس سے کال آتی ہے، جس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے اچھا وزیر اعظم سے ملنے کی انویٹیشن کو قبول کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس ملاقات میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، وہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر شہباز شریف بھی ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ منصب کی ملاقات منصب سے تھی، اور اس ملاقات میں 2 چیزیں ہی ڈسکس ہوئی ہے۔ ایک صوبے کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی ہے، جو ہمارے NFC کا شیئر رہتا ہے، NHP کا رہتا ہے، اچھا AIP میں رہتا ہے، مرج ایریا کے جو ہمارے پیسے واجب الادا ہے ان کے ذمہ، اور صوبے کے حقوق پہ بات ہوئی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ دہشت گردی کی جو جاری لہر ہے اس پہ بات ہوئی۔ ٹھیک اس ہے کے علاوہ کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی۔ اور اچھا جہاں تک بشریٰ بی بی کی ملاقات کا آپ نے سوال کیا، تو جی یہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے رحمان صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ کی جو مومنٹم پکڑ رہا ہے، ہاں جو بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ آپ نے ویژولز دیکھے ہوں گے سندھ کے، پنجاب کے، اور خاص کر ہاں KP کے، کہ بہت بڑا نمبر لوگ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو سننے اور دیکھنے آ رہے ہیں۔ اچھا تو وہ یہی پریشر بنا، پہلے انہوں نے پریشر میں آ کے ہی 2 نوٹیفیکیشن کیے، اپوزیشن لیڈر کا سینیٹ میں اور قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد ملاقات بھی اس پریشر کی وجہ سے ہوئی۔ یہ کہتے اچھا تھے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ وہ سیاسی بیان دیتے ہیں، ہاں پھر وہ ٹویٹ ہوتی ہے،
اور اس بیان اور ٹویٹ کے سامنے نظام ٹھہر نہیں سکتا. یہ جو ہائیبرڈ نظام کڑک کیا ہوا ہے، یہ عمران خان صاحب کی ایک بیان کی بار ہے. اچھا. تو ہم نے پلی اختیار کی کہ بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہے، پھر ان کی ملاقات کیوں بند ہے؟ تو اس لیے بشرا بی بی کی ملاقات پریشر میں آ کے کروائی گئی ہے ان کی اچھا. فیملی سے، کیونکہ وہ غیر سیاسی ہے اور وہاں سے کوئی سیاسی بیان بھی نہیں آتا. اور ہم نے بھی یہ کہا کہ اگر چلے ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے وہ آپ ہاں. بیان کی وجہ سے نہیں کرواتے، لیکن بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہے، ان کی ٹھیک. فیملی کو ملنے دیں. تو اچھا. 3.5 مہینے کے بعد ان کی فیملی کی ملاقات کروائی گئی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ کوئی سیاسی بیان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور دوسری طرف سے بھی گو ہیڈ آ گئی، اور اسی وجہ سے یہ ملاقات ہو گئی؟ نہیں، رحمان صاحب، بشرا بی بی نے تو پہلے بھی کوئی سیاسی بیان نہیں دیا. وہ ایک اچھا. غیر سیاسی خاتون ہے، وہ ہاں. سابق خاتون اول ہے، ناحق اچھا. قید میں ڈالی اس وقت وہ بند ہے. ان کے ساتھ جو جیل میں رویہ ہے وہ بھی قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے. جیل مینول کے مطابق ان کو کلاس ٹائٹل ہے کلاس بی، لیکن ابھی تک ان کو کلاس بی نہیں دیا گیا. لیکن تمام تر اچھا. مشکلات کے باوجود وہ بڑی جرأت مندانہ انداز میں جیل کاٹ رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ اچھا. رہی ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو ان کو بھی جیل مینول کے مطابق کلاس بی ٹائٹل لیکن ہونا چاہیے. ان میں کو بھی پوچھنا، میں شفیع بھائی یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا ری ایکشن ہوگا اگر دیکھیں جو اس وقت حکومت کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں کراتے، کیونکہ خان صاحب سے جو سیاسی لوگوں تھے ان کی ملاقاتیں پہلے بند ہو گئی تھی. پھر اہل خانہ کی ملاقات کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ اہل خانہ ملاقات کرے، لیکن اہل خانہ اس کے بعد پریس کانفرنس جو ہے وہ نہ کرے. تو یہاں پر بھی یہی فارمولا اگر دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو، تو کیا پی ٹی آئی آمادہ ہوگی کہ ہاں یہ ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ چلے ملاقات تو کروائیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش ہے. ہاں. جب بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ عمران خان صاحب کی صحت اب بہتر ہے، لیکن وہ کمپلیٹلی ٹھیک نہیں ہے. ان کو پمز لے جایا گیا، وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروائی گئی. جو پروسیجر وہاں پہ ہوا وہ 20 منٹ کا بتایا جا رہا ہے. جب ہم نے اپنے ڈاکٹر سے پتہ کیا تو 2.5 سے 3 گھنٹے اس پروسیجر پہ لگتے ہیں. وہاں پہ انستھیزیا دیا گیا، ٹیکے لگائے گئے. یہ مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں. جب ٹھیک. اس بات کو اسد اللہ خان صاحب نے بریک کیا، اس کے بعد جب اس پہ بحث گشت شروع ہوئی تو یہ شروع میں انکاری تھے، بعد میں انہوں نے خود تصدیق کی. تو چھپانے کی کیا بات ہے؟ یہ مزید تشویشناک ہے. ابھی تک ذاتی ڈاکٹر کو رسائی نہیں دی گئی، تو اچھا. ہماری تشویش بڑھ رہی ہے ان کے لحاظ سے. تو بات بڑی سمپل ہے کہ ہم نے تب بھی ان کو یہ گارنٹی دے دی تھی کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو اندر جانے دیا جائے، جو ان کا ذاتی ڈاکٹر ہوگا، وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دے گا، کوئی ٹویٹ نہیں اچھا. ہوگی. لیکن اس کے باوجود ان کو جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ ہم عمران خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرنے جاتے. ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کا ذاتی ڈاکٹر اندر جائے، چیک اپ کرے، اگر اور اللہ کرے وہ صحت یاب ہو، وہ باہر آئے گی اور ایک رپورٹ مرتب کرے گی کہ وہ صحت یاب ہے، تو یہ جو ایک تشویشناک صورتحال ہے اس کا اختتام ہو جائے گا. لیکن اچھا. حکومت ضد پہ اور ادا پہ اڑی ہوئی ہے. اس کے باوجود ہم کل سپریم کورٹ گئے، وہاں پہ پارلیمنٹیرین نے جی. قیادات جمع کرائی. سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب اندر گئے، انہوں نے بھی یہی سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ سٹیپ فارورڈ کر اس مشکل کو آپ سولوشن کی طرف لے کے جائیں. لیکن وہاں سے بھی لیکن وہ جو رپورٹ حکومت نے کل دی ہے اہل خانہ کو، مجھے نہیں معلوم، شاید آپ کی ان سے بات ہوئی ہو، کیا پارٹی جو ہے وہ مطمئن ہے اس رپورٹ سے؟ کیونکہ اس ملاقات میں تو یہ بات ہوئی تھی کہ رپورٹ ان کو دے دی جائے، جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کی جائے. لیکن رحمان صاحب، جب لاسٹ ٹائم ہم نے دھرنا دیا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب خود وہاں موجود تھے اڈیالہ کے باہر. پھر اس دھرنے کو ہم نے سپریم کورٹ موو کیا. تو سپریم کورٹ ہم پورے دن بیٹھے رہے، وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے رہے، 200 پارلیمنٹیرین بیٹھے رہے پورے دن. کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کو اندر بلایا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے، البتہ آپ کو رپورٹ دے دیں گے جو پمس کی ہے. لیکن بدقسمتی سے کل رات تک وہ رپورٹ نہیں ملی تھی. اور جہاں تک رپورٹ کی بات ہے تو آج آپ نے علیبہ خالد صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ الشفا سے کروایا جائے. ہم نے ڈاکٹرز کے نام بھی دیے الشفا کے، لیکن ان کو بھی رسائی حاصل نہیں ہے. تو بات بڑی سمپل ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے. ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے. جب نواز شریف قید میں تھے تو اور جب پاکستان کے اندر اسپتال منتقل کیا گیا تو ان کی فیملی کو بتایا گیا، ہماری حکومت نے بتایا. ان کے اگلا کمرہ جو تھا وہ مریم نواز کو دیا گیا. ڈاکٹر انداز ان کے ذاتی ڈاکٹر ہے، وہ دن میں 3-4 دفعہ ان کا چیک اپ کرتے تھے. پھر پلیٹ لسٹ کا مسئلہ بنا تو بنیادی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو لندن بھیجا. تو حالانکہ وہاں پہ انہوں نے کوئی علاج نہیں کرایا، لیکن ہمارا رویہ یہ تھا جب ان کا رویہ بڑا ہی افسوس تھا.